نئے جہان پیدا کرنے والے چین، جاپان، جرمنی اور کوریا نے جدوجہد کے ادوار میں تعلیم پر توجہ مرکوز رکھی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم سے ہاتھ چھڑا کر اپنا الگ سفر شروع کرنے والے بنگلہ دیشی ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تعلیم، تحقیق اور ترقی کی عالمی درجہ بندی میں 132 ملکوں میں 110ویں نمبر پر ہے۔ انسانی ترقی کے اعتبار سے ملک کا شمار پست ترین معیار کے حامل 19 ملکوں میں تیسرے نمبر پر کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایسا کیوں۔ ناظرین، ملک کی تاریخ میں تعلیمی بجٹ آج تک جی ڈی پی کے 3% سے نہ بڑھ سکا۔ ناکافی تعلیمی سہولیات کے سبب 2.5 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں اور سونے پر سہاگا رواں سال مہنگائی کی شرح 24 سے 44% ہو گئی، جبکہ عوام کی قوت خرید 38% تک گر گئی۔ ہوش ربا افراط زر نے ہمارے کچن کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے سنہرے خوابوں کو بھی برباد کر ڈالا ہے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ 300% تک بڑھنے والے تعلیمی اخراجات نے ایجوکیشنل ڈیزاسٹر پیدا کر رکھا ہے۔ ہوش ربا تعلیمی اخراجات سے چھٹکارا کیسے نصیب ہو، ترقی کی شاہراہ پر چھائی دھند کیسے چھٹے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اسی پر بات ہوگی، لیکن پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھائیں گے۔ پاکستانی اپنی آمدنی کا اوسطاً 57% بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ آمدنی کا بڑا حصہ تعلیم پر کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ سیدھے سے سوال کا سیدھا سا جواب حکومت کی تعلیم کے لیے عدم دلچسپی ہے۔ اسی سبب ملک میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک بہت زیادہ پھیلا دکھائی دیتا ہے۔ نجی شعبے کے تحت کام کرنے والے 38% تعلیمی اداروں میں 44% طلباء زیر تعلیم ہیں۔ 5 سالوں کے دوران ایک جانب اوسط تعلیمی اخراجات میں 300% تک کا اضافہ ہوا تو دوسری طرف 2019 میں یونیورسٹیوں کے جاری اخراجات میں 20% تک کٹوتی کر دی گئی۔ 2021-22 کے بجٹ میں 50 سال کے دوران پہلی بار تعلیمی بجٹ سب سے کم یعنی جی ڈی پی کا 1.7% رہا۔ 2022-23 کے وفاقی بجٹ میں یہ رقم مزید کم ہو کر 1.50 رہ گئی۔ مرکزی بینک کے مطابق ملک میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 2030 تک ہر سال جی ڈی پی کا 5.7% خرچ کرنا ناگزیر ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان تعلیم کی مد میں سرکاری سطح پر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے۔ اسی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اسکول نہ جانے والے آدھے بچوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ملک میں نجی طور پر اٹھنے والے تعلیمی اخراجات سرکاری تعلیمی بجٹ کا 80% شمار کیے گئے ہیں۔ ملک میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی نگرانی کا نظام نہ ہونا بھی تعلیمی اخراجات میں ہوش ربا اضافے کا ایک سبب ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کے 27 ممالک میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں منافع خوری سختی سے منع ہے۔ مخدوش معاشی حالات کے سبب ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کو مسلسل کٹوتی کا سامنا ہے۔ 2017-18 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن این ای ڈی یونیورسٹی کراچی کے طلبہ اخراجات کا 51% ادا کرتا تھا، جو اب 31% تک محدود کر دیا گیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کی تعلیمی معاونت 2017-18 کے بعد سے 38% پر ہی منجمد، جبکہ وفاقی اردو یونیورسٹی کی گرانٹ 58% سے کم کر کے 46% کی جا چکی ہے۔ نجی یونیورسٹیز کی فیسوں میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران 7 سے 30% تک اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی تو 44% پر پہنچی مہنگائی اور 300% پر پہنچے تعلیمی اخراجات ایک عام پاکستانی خاندان کے لیے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا امتحان بن چکا ہے۔ حکومت اس بحران کی کس حد تک ذمہ دار ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عمران صاحب، جو صورتحال ہے آپ کے سامنے بھی ہے، پاکستان بمشکل اپنے جی ڈی پی کا 2.25% تعلیم پر خرچ کر پاتا ہے، جبکہ اسے 4% خرچ کرنا چاہیے۔ نتیجتاً ایک عام پاکستانی خاندان کو اپنی آمدنی کا آدھے سے زیادہ حصہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کیا یوں تعلیم یافتہ قوم کا خواب پورا ہو سکے گا؟ دیکھیں، یونیسکو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ کم از کم 4% جو ہے وہ جی ڈی پی شیئر جو ہے وہ تعلیم کی طرف رکھے۔ پاکستان میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم میرا خیال ہے 2% سے زیادہ آج تک ہم بڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ شو یہ کرتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹس کا فوکس تو شاید ہوگا تعلیم پہ، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ پیسہ زیادہ جو ہے وہ مختص نہیں ہوتا۔
اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر میں کمی آتی ہے، ٹیچر آپ کے کم ہوتے ہیں، تو یہ سارا بوجھ جو ہے یہ پڑ جاتا ہے اپنا پرائیویٹ سیکٹر پہ. سیکٹر سے مراد ہے کہ عام آدمی میں بوجھ پڑ جاتا ہے. حالانکہ آئین پاکستان 25A آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ مفت اور لازمی تعلیم حکومت نے دینی ہے تمام بچوں کو، پاکستان کے بچے اور بچیاں دونوں کو. تو کیا یہ اچھا ہو کہ حکومتیں جو ہیں اپنا GDP شیئر جو ہے یہ بڑھا دیں. 4% تو منیمم ہے کہ یہ ایسے ممالک ہیں جو 16% پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی 12% پہ گیا ہے. لیکن پاکستان میں آج بھی اگر آپ پنجاب کی دیکھیں، حالت دیکھیں، تو کچھ ایسے اسکول ابھی رہ گئے جس کی 4 دیواری ابھی تک نہیں ہے. اور وہاں پر اضافی کمرہ جات جو بننے ہیں اس کے لیے بھی پیسے جو ہے وہ ابھی دستیاب نہیں ہیں. اچھا، حالیہ ہائی انفلیشن یعنی 35% سے زیادہ مہنگائی کی شرح میں تعلیمی اخراجات 3 گنا بڑھ چکے ہیں، جس کے سبب بچوں کی تعلیم کا جاری رکھنا بہت سے خاندانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. سرکاری سطح پر بجلی کے کارخانوں یا دوسرے شعبوں کے لیے تو حکومت سبسڈی دیتی ہے، کیا شعبہ تعلیم کو سبسڈی دے کر ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا؟ کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ تمام انڈسٹری کو، تمام سیکٹرز کو سبسڈی دی گئی، لونز دیے گئے اور عام آدمی کی بھی جو ہے وہ ہیلپ کی گئی. لیکن بدقسمتی سے تعلیم کا جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو یہ معاملہ تھا، اس کو کسی قسم کی کوئی سبسڈی آپ نہیں دیتے. ان کے سوئی گیس کے بل، ان کے بجلی کے بل، ان کے پانی کے بل، کنسٹرکشن کے سارے جو ہیں وہ کمرشل ریٹس پر لیے جاتے ہیں. اوپر سے سپریم کورٹ نے 20% کٹ لگا دیا اور ایک جو اسکول ہے وہ پرائیویٹ اسکول اپنی فیس وہ 5% سے سالانہ نہیں بڑھا سکتا. اگر 8% بھی اس نے کرنی ہے تو اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. تو لہٰذا کسی قسم کی کوئی سبسڈی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دی گئی. حالانکہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سبسڈی دے دیں، اس کی آپ مدد کر دیں کسی بھی انداز میں، تو یہ پھر بچوں پہ اور پیرنٹس پہ یہ اتنا پریشر نہیں پڑے گا اپنا فیسوں کی مد سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی مہنگی فیس ہے. بہرحال یہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ جس مرضی اسکول میں وہ پڑھائیں. فیسیں جو ہے وہ 2000 سے لے کے 15,000 تک ہر قسم کا اسکول آپ کو اویلیبل ملتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے. تو لہٰذا کوئی پابندی نہیں کہ کوئی کمپلسری نہیں کہ آپ نے فلاں اسکول میں بھیجنا ہے، یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اچھا عمران صاحب، ملک میں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک 6.25 کروڑ طلبہ زیر تعلیم ہیں. 2 لاکھ کے قریب اسکول، 6 سے 7 ہزار کالجز اور 218 یونیورسٹیاں ہیں. تعلیم کا شعبہ ٹیکسٹائل کے بعد دوسری صنعت کا روپ دھار چکا ہے، لیکن 3 گنا مہنگائی اور کتابیں، کاپیاں بھی مہنگی، اسٹیشنری کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ، فیسیں بھی اتنی زیادہ ہیں. ابھرتی صنعت کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہیں. اس چیلنج کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 260 یونیورسٹیاں ہیں، پبلک پرائیویٹ بوتھ، اور کئی چارٹرز جو ہیں ابھی وہ پائپ لائن میں ہیں جو یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. اور جس انداز میں آپ نے بتایا کہ 6 کروڑ یہاں پہ بچہ پڑھتا ہے، ان سکولز اور کالجز میں پڑھتا ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ کتابوں کی قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے، کاپیوں کی، اسٹیشنری کی، اور یہ بوجھ جو ہے پیرنٹ سے پڑتا ہے. دیکھیں، یہاں پر محکمہ تعلیم میں جو ہے وہ ایک پرائس کنٹرول ضرور ہے، اور خاص طور پہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو کہ حکومتی ایک ادارہ ہے، اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے پبلیکیشنز کے حوالے سے، پبلشنگ کے حوالے سے اور پرنٹنگ کے حوالے سے. بڑا سخت ایک نظام ہے جس سے NOCs جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم آپ نے دیکھا، نئی کتابیں چھپیں، نیا نصاب آیا، اور سارے جو ہیں وہ ایک ہی نصاب پڑھ رہے ہیں، پبلک اور پرائیویٹ بوتھ. اب جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ 35% اضافہ ہو رہا ہے فیسوں میں، تو فیسیں بڑھانے کی تو اجازت ہے ہی نہیں ہے. یہ نیا قانون ابھی آیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے اور DRAs جو ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹیز، ایک نئے قانون کے تحت صوبائی اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ 5% سے زیادہ سالانہ فیس اپنی نہیں بڑھا سکتا. یہ ایک لا بن گیا ہوا ہے. تو اب یہ کہنا کہ 35% بڑھ گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو میں یہ چاہتا ہوں ایک بیلنسڈ پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، ڈیلی جو ویج گورنمنٹ نے 32,000 روپیہ رکھ دی ہوئی ہے، لیبر کی ویج جو ہے سارے، اس لحاظ سے پرائیویٹ سیکٹر انکریمنٹس بھی دیتا ہے، ٹیچرز ٹریننگ بھی کرواتا ہے، اپنے بلز بھی دیتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے. یہ ملٹا
बिलियन इकॉनमी है जो तालीम के मद में पाकिस्तान में चलती है, और इसको बचाने के लिए, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए अच्छे और बैलेंस्ड कवानीन लाने पड़ेंगे, ताकि जिससे पेरेंट्स भी खुश रहें, हुकूमत भी खुश रहे, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी जो है वो चलता रहे आगे।